اگر ہم نے آئین کے ذریعے، آئین کے بیانیے سے اسلام آباد کا حکمران ہو یا پنڈی کا ارباب اختیار ہو یا بلوچستان کی کٹ پتلی جیلی حکومت ہو، ان کو ہم ثابت کریں گے کہ ہماری جدوجہد دینی مدارس کی تحفظ کے لیے اور حقوق بلوچستان کی تحفظ کے لیے یہ آئین کا تقاضا ہے۔ اور جب آئین کا تقاضا یہ ہے کہ دینی مدارس کی تحفظ ہو اور حقوق بلوچستان کا تحفظ ہو، تو جب میں آئین کی بات کرتا ہوں تو آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوں کہ آئیے آئین پر بیٹھ کے بات کریں گے کہ اس خطے کا وفادار میں ہوں، آئین کا وفادار میں ہوں، یا وقت کا حکمران آئین کا وفادار ہے۔ آئین نے ضمانت دی ہے، آئین نے ضمانت دی ہے کہ اس مملکت کا مذہب اور دین اسلام ہوگا۔ آئین نے گارنٹی دی ہے، آئین نے شورٹی دی ہے کہ اس ملک میں قرآن سپریم لا ہوگا، اس ملک میں قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، جو بھی قانون سازی ہوگی وہ قرآن اور سنت کی تابع ہوگی۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم سب قرآن کی تابع ہے قانون سازی میں، ہم اپنے فیصلوں میں 73 کی آئین کی تابع ہے، اور آئین کہہ رہا ہے کہ اس ملک کا مذہب اسلام ہوگا، اور آئین کہہ رہا ہے کہ سپریم لا قرآن اور سنت ہوگا، اور آئین کہہ رہا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے ذریعے وہ سفارشات جو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہے اس کے مطابق قانون سازی ہوگی۔ اور آئین میں 62-63 بھی ہے، اس میں وہ تمام چیزیں شامل ہے جو اسلام کا تقاضا ہے، جو ایمان کا تقاضا ہے۔ لہذا 73 کا آئین وہ آئین ہے جس کا خالق مفتی محمود رحمت اللہ علیہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم ایک ایک نقطے کی 73 کی آئین کی ہر حال میں ہر وقت اپنی قیادت کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے ہم آئین کی دفاع کریں گے۔ دینی مدارس آئین کی فریم ورک میں، آئین کے دائرے میں دینی مدارس 27,000 کی تعداد میں اس ملک میں علوم اسلامیہ پڑھنے اور پڑھانے کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ وہ علوم جس کا تعلق دینی اسلام سے ہے، وہ علوم جس کا تعلق قرآن اور سنت سے ہے۔ اب میں اجتماع سے پوچھتا ہوں کہ جب آئین نے کہا کہ مملکت کا مذہب اور دین اسلام ہوگا، اور میں مدارس میں اسلام سکھاتا ہوں اور اسلام پڑھاتا ہوں، آپ بتائیے دینی مدارس آئین کے فریم ورک کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ دوسری بات، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن سپریم لا ہوگا بعین معنی کہ کوئی بھی قانون سازی قرآن اور سنت کی خلاف نہیں ہوگی، یہ آئین کا ورژن ہے، یہ آئین کا بیانیہ ہے، یہ آئین کا تقاضا ہے، اور دینی مدارس میں قرآن سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے، دینی مدارس میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھایا جاتا ہے۔ جب آئین کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن سپریم لا ہوگا، وہ قرآن دینی مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ آپ بتائیے یہ قرآن اور سنت آئین کے دائرے کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر آپ دینی مدارس کو کیوں چھیڑ رہے ہیں؟ پھر آپ دینی مدارس کے خلاف قانون سازی کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن قومی اسمبلی نے، سینٹ نے اتفاق کے ساتھ قانون سازی کی۔ 1860 سوسائٹی ایکٹ کے تحت دینی مدارس کی رجسٹریشن ہوگی۔ سینٹ نے بھی یہ قانون پاس کیا، قومی اسمبلی میں بھی یہ قانون پاس ہوئی، لیکن بلوچستان کی کٹ پتلی حکومت ہو یا دیگر صوبوں کی کٹ پتلی حکومت ہو، وہ پھر بھی باز نہیں آ رہے دینی مدارس کی دشمنی سے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کے سینے میں نہ پارلیمنٹ کا کوئی احترام ہے، نہ سینٹ کا کوئی احترام ہے، نہ آئین کا کوئی احترام ہے، نہ اس قانون کا کوئی احترام ہے جو قانون ان دونوں ہاؤسز نے پاس کیا ہے۔ اور یہ وہ قانون ہے جس پر پیپلز پارٹی پاکستان اور پاکستان مسلم لیگ جو دونوں کی حکومت ہے، وہ دیگر چھوٹی پارٹیاں
اور اشرف علی زرداری صاحب نے اس بل پر دستخط کی ہے تو بلوچستان کی حکومت اس قانون سازی سے روگردانی کرتے ہوئے دینی مدارس کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے اس کا معنی یہ ہے کہ تم نے پارلیمنٹ کی بھی توہین کی، تم نے قومی اسمبلی کی بھی توہین کی، تم نے سینٹ کی بھی توہین کی، تم نے آئین کی فریم ورک کی بھی توہین کی، لہذا ہم آئین کی دفاع بھی کریں گے اور دینی مدارس کی دفاع بھی کریں گے۔ اور انگریز نے بھی فیصلہ کیا، انگریز نے بھی فیصلہ کیا کہ اگر انگریز کی حکومت کو مضبوط کرنا ہے، انگریز کی حکومت کو دوام اور بقا دینا ہے، اگر چاہتے ہیں کہ برطانیہ کی راج کو جو اس ملک پر مسلط تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی تسلسل میں، اگر اس حکومت کو آپ مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں تو 3 کام کرے۔ 3 میں سے ایک یہ کہ آپ قرآن کو مسلمانوں کی معاشرے سے نکال دو، نمبر 2 ملا کو مسلمانوں کی معاشرے سے نکال دو، نمبر 3 ملا کو ملا سے لڑاؤ۔ یہ 3 کام کرو۔ اور ابتدائی مرحلے میں انہوں نے ایک ہی رات میں تقریباً کم و بیش 4 لاکھ قرآن کے نسخوں کو جلا دیا گیا، سمندر برد کیا گیا، لیکن آپ کا آقا انگریز دم دبا کے یہاں سے گیا، لیکن قرآن کی آج بھی پاکستان میں راج ہے۔ آج بھی پاکستان میں سالانہ لاکھوں حفاظ کرام فارغ ہو جاتے ہیں دینی مدارس سے، تو آپ قرآن کو ختم نہ کر سکے، آپ نے ملا کو ختم کرنے کی کوشش کی، آپ نے دلی کی چاندنی چوک سے خیبر کے دروازے تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر مولوی لٹکا ہوا نہیں تھا، آپ نے ملاؤں کو علماء کو زندہ جلا دیا، تم نے علماء کرام کو سمندر برد کیا، تم نے صرف دلی میں 1000 مدارس کے ملیاں میٹ کر دیا، لیکن آج صرف پاکستان میں 27,000 مدارس ہے۔ آپ نہیں ہے لیکن مدارس ہے، اور یہ مدارس انشاءاللہ رہے گی۔ اور ملا کو ملا سے لڑوانا یہ آپ کا پرانا شیوا ہے۔ آپ نے اتحاد تنظیمات مدارس کے مقابلے میں سرکاری اتحاد بنایا، لیکن وہ سرکاری اتحاد بھی سامنے نہیں آیا، وہ بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ وفاق المدارس کی زیر سرپرستی جمعیت علماء اسلام کی قیادت میں انشاءاللہ العزیز یہ اتحاد تنظیمات کے مدارس کا دفاع بھی کیا جائے گا اور جمعیت علماء اسلام کی سیاست کی دفاع بھی کی جائے گی۔ جہاں تک حقوق بلوچستان کا تعلق ہے، جہاں تک حقوق بلوچستان کا تعلق ہے، دیکھیں 3 چیزیں ہیں، ایک ہے انسان کی جان، ایک ہے انسان کی مال، ایک ہے انسان کی عزت اور آبرو۔ اس موجودہ حکومت میں نہ انسان کی، بلوچستان کی شہریوں کی، بلوچستان کی باسیوں کی نہ مال محفوظ ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ اس کی زندگی محفوظ ہے، نہ اس کی عزت اور آبرو محفوظ ہے۔ پھر آپ بتائیے اس حکومت کو پھر ہم تسلیم کریں گے؟